آپ بشرا انصاری کے غور سے دیکھیں، آپ کو ان کے چہرے پر جنگری نظر آئے گی. ایسے ہی آپ لکھ لیں، کبھی نیٹ سے پہ جا کر دیکھیں اور ان کی عمر بھی دیکھ لیں. سارا کچھ ان کا جب سے 50 شروع ہوا، وہ تو لوگوں کے قلم میں ہے نا، بالکل. اس وقت وہ ینگ تھی. آج مطلب 2023 میں انہوں نے اقبال حسین سے دوسری شادی کی. اس عمر میں عورتیں مسلح سے یا چارپائی سے نہیں اٹھتی، کانپنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ اللہ شروع کر دیتی ہیں. سر آنے جانے والے بچوں کو ڈانٹنا، سمجھانا، یہ وہ فلاں. ان ایکشن رہنا، اپنے قدموں پہ چل کے آتی ہے، خود گاڑی میں آتی ہے، اور ایسے لگتی ہے کہ جیسے اب چہرے کو اگر ادھر ادھر کر دیں تو صرف بشرا انصاری کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کو 24 یا 22 سال کی لڑکی لگے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ینگری آتی ہے. پتہ کیوں آتی ہے؟ اب میں یہ راز بتانے لگا ہوں آپ کو، اپنی ینگری کا بھی، ان کی بھی ینگری کا. جی. ایسے لوگ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، اور کبھی نیگیٹو انداز میں انجوائے نہیں کرتے، پازیٹیو انداز میں کرتے ہیں. ایک بات. نمبر 2، ایسے لوگ کبھی حسد نہیں کرتے. واہ. ان کے سامنے جو مرضی ہو وہ کبھی حسد نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا نقصان ہو جائے کبھی روئیں گے نہیں. ایسے لوگ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں، اس کی ان کو سزا ملے، یہ پچھتائیں گے نہیں. واہ. ایسے لوگ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. خوبصورت. یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. میں جو کہتا ہوں نا، میں 18.5 سال کا ہوں، بخدا میں 18.5 سال کا ہوں. میں جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، آپ حیران ہو گے، میرا وزن ہوا تھا. ویٹ کرتے ہیں نا وہ جی میڈیکل میں. جی. میرا میرا ویٹ تھا اس وقت 65 kg. آج بھی میرا وزن ہے 65 kg. ماشاء اللہ، کیا بات. بڑا مینٹین رکھا ہوا آپ نے. یہ میں نے نہیں مینٹین رکھا ہوا. یہ میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، سیر کرتے ہیں نہیں کرتے. میں تو دیسی گھی کا پراٹھا کھا کے کام کرنا بیٹھ جاتا ہوں. میں رات کو دیسی گھی کے پراٹھے کھا کے سو جاتا ہوں. کوئی واک نہیں کرتا، کوئی ورزش نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. لیکن جو میں نے بات کی ہے میں وہ کرتا ہوں، جو میں بھی کرتا ہوں اور بشرا انصاری بھی کرتی ہے. میں لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس میں کون سی خوبی ہے. کیا بات ہے سر. لیکن یہ ممکن ہے آج کے معاشرے میں؟ میں کرتا ہوں. شاید میں سب سے پہلے، آپ بلیو کریں گے، جب ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، سب سے پہلے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، دوستوں کے لیے بعد میں کرتا ہوں. آپ کیوں کسی کو برا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے، یہ برا ہے یہ اچھا ہے؟ یہ ہمارے دین میں جو تفرقہ ہے اس کی وجہ یہی ہے نا، کہ میں کہتا ہوں میں اچھا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اچھا ہوں. میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں، آپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں. یار ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی صحیح ہے. وہ کہاں غلط ہے خدا پر چھوڑ دیں. بالکل. آپ خدا کیوں بنتے ہیں؟ آپ کیوں حسد کرتے ہیں؟ ہم دونوں شو کر رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو میرے سے بھی زیادہ پسند کرتے ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہو. تو اگر مجھے پتہ چلے آپ کو لوگ زیادہ پسند کریں، میں حسد کیوں کروں بھائی؟ کیونکہ عزت، عظمت اللہ کے ہاتھ میں. وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے بھائی اس کو پسند کرو. تو اگر میں اس کو حسد کرتا ہوں، میں اس کا مطلب میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا. صحیح بات ہے. نعوذ باللہ. اور یہی ناشکری ہے سر. صحیح کہہ رہے ہیں. یہی ناشکری ہے کہ ہم دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھ کر منہ بسور کے بیٹھ جاتے، اس کو اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا، اس کو یوں کیا مجھے کچھ نہیں کیا. نیور. آپ کو جو دیا اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ آپ اسی کے حقدار تھے. اور آپ کا لکھا ہی اس طرح ہوا تھا. لکھا ہی ایسا، جتنی آپ نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کسی کے، آپ دیکھیں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جوان بیٹے کی، ہر کوئی کہہ رہتا ہے اوئے ہوئے ادھر نال بڑا ظلم ہوا، ادھر نال بڑا ظلم. اب بلیو کریں یہ کفر ہے میرے حساب میں. مارا تو اللہ نے نا، جان تو اللہ نے لی نا. ظلم کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ظالم ہے؟ اللہ تو کلام پاک میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، پیار کرنے والی ذات، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے، وہ جس کو لے جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا انصاری بن کے رہیں اگر آپ ان کی طرح میری طرح ینگ رہنا چاہتے ہیں. ورنہ 2023 میں بشرا انصاری کبھی شادی نہ کرتی. صحیح ہو گیا. سر اوارڈ کون کون سے ملے؟ اور دیکھیں 2023 میں کی پورا سال خاموش رہی.
نہیں بتایا. اب یہ بھی ایک وہ دیکھیں نا اپنے نرس پر کنٹرول کی بات ہے نا, ورنہ انسان کی زندگی میں نیا جب آدمی آتا تھا آدمی ہر ایک کو بتاتا ہاں جی میں نے شادی کر لی, ہاں کر لی, نہیں کیا. 1 سال نہ جانے اپنے آپ کو پرکھا, نہ جانے اپنے شوہر کو پرکھا, یہ وہ جانتی ہیں. لیکن 1 سال پرکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اب اقبال حسین میرے ساتھ ہی رہے گا, میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی, اور اس نے اناؤنس کر دیا. بالکل 1 سال بعد. بالکل. تو آپ ایوارڈ کی بات پوچھتے ہیں, بشریٰ انصاری ایوارڈ کی محتاج نہیں ہے. ایوارڈ اسے سارے ملے, نیشنل ایوارڈ بھی ملا, پرائڈ پرفارمنس بھی ملا, دوسرے ایوارڈ بھی ملے, پتہ نہیں کیا کیا ملا. لیکن ایوارڈ ہر آدمی کے قد کو بڑا نہیں کرتے. بالکل صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایوارڈ کو بڑا کر دیتے ہیں. بشریٰ انصاری ان میں سے ایک. تو یہ لڑکیوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے, ان آرٹسٹ کو جو کام کر رہی ہیں اس وقت شوبز میں, ان کو بشریٰ انصاری سے سیکھنا چاہیے. اب لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ میں بشریٰ انصاری کتنی کی تعریف کر رہا ہوں, حالانکہ میری کوئی ملاقات نہیں ہے. اور آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں ہے کہ جب وہ میرا کنٹروورشل ایک پروگرام ہوا تھا, جی تو سب سے پہلے جو لڑکی بولی تھی میرے خلاف وہ بشریٰ انصاری تھی. اچھا. انہوں نے بے نکت سنائی مجھے جتنا وہ کہہ سکتی تھیں, اور بہت ان کی وہ باتوں کو سن کر میرے دوستوں نے بہت برا منایا, اور مجھے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. میں نے آج تک جواب نہیں دیا, آج میں جواب دینے لگا. جی سر. میں بشریٰ انصاری کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں. ایک لڑکی نے جس کا کوئی رشتہ نہیں اس خاتون سے جس کے بارے میں لفظ بولے تھے, جب اس کو ہلٹ ہوتے دیکھا یا اس کی عزت پر کوئی حرف آتے دیکھا تو چیخ اٹھی اور میرے پیچھے پڑ گئی. یہ اس کے غیرت مند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے, اور یہ ہونا چاہیے. بالکل. آج ہم میں ایک ہی نقص ہے جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے, اور جہاں ہمیں چپ رہنا چاہیے وہاں ہم چپ نہیں رہتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بشریٰ انصاری صحیح بولی, اور جب مجھے پتہ چلا نا بشریٰ انصاری بولی تو نیکسٹ ڈے میں نے یہیں بیٹھ کے اگلے پروگرام میں آپ نے میں نے اپالوجائز کر لیا تھا, اور بہت اچھا کیا تھا. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم کسی اب یہ وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس بات سے اگر میں برا مناتا, غصہ کرتا اور بشریٰ انصاری کو نیگیٹو انداز میں لیتا تو میری ینگری ختم ہو جاتی. کیا بات ہے, خوبصورت بات کریں. اچھا, میں لوگوں کو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی ایک چیز کا بتاتا چلوں کہ ناصر ادیب صاحب ماشاء اللہ ایک, میں پہلے بھی کہتا ہوں, ان کے پاس جتنا علم ہے اور جتنی سٹوریز ہے نا, اگر یہ وہ باتیں میں آپ کو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں ناصر صاحب, آپ اگر اس بات کو میری کہیں اور اس پہ کہیں کہ ہاں بھی واقعی اس طرح ہے, تو یہ اگر وہ باتیں بتانے لگ جائیں نا تو یہ پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں اور جو بڑے لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں ناصر صاحب کو اور اس پروگرام کو دیکھنا, لیکن اگر وہ پروگرام ہونے لگ جائیں نا جو ناصر صاحب جینون باتیں بتانے لگ جائیں اور وہ ریئلٹی بیسڈ ہوں گی, تو یہ پروگرام کہاں کا کہاں نکل جائے. لیکن صرف ہمارا مقصد اس پروگرام کا یہ ہے, اور ناصر صاحب کا بھی ہمارا پہلے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بات آج بھی قائم ہے کہ ہم نے جب پہلے دن پروگرام کرنا تھا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی بھی شخص کی, کسی بھی ایکٹریس کی, کسی بھی ایکٹر کی یا کسی بھی کی زندگی کی, کوئی ذاتی زندگی پہ نہیں ہم بات کریں گے, نہ ہی کسی کی پگڑی اچھالیں گے, ایسے ہی نا جی. اور ہم کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی اور اس پروگرام میں بھی کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو, کسی کا دل ٹوٹے یا کسی کو برا لگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ بھی کسی کا دل توڑنا ہے. تو ہماری کوشش یہی آپ کی اس بات کو میں مکمل کر دوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہے, میں نے 55 سال پاکستان فلم انڈسٹری میں ڈے نائٹ گزارے ہیں اور عروج کے دور پر گزارے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ڈائریکٹر, ہر آرٹسٹ, ہر جو وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تھا, میرے ادب بھی کرتا تھا, اور جو بھی کہہ میں ان کی ضرورت بھی تھا. تو میں دائی ہوں پاکستان فلم انڈسٹری. میں وہی کہہ رہا ہوں, سینما ہسٹری میں ناصر ادیب صاحب کا نام بھی ہے, تو لوگوں کو نہیں پتا. دائی سے پیٹ نہیں چھپا ہوتا. مجھے بڑے لوگوں نے یہ اصرار کیا, جیسے آپ نے کہا کہ ناصر صاحب آپ کے پاس جو کچھ آپ سوانح عمری لکھی یہ اتنی بکے گی کہ آپ کو فلموں میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے کہا مجھے پتا ہے, ویسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ سوانح عمری ہی پڑھی جاتی ہے, لیکن میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اگر میں سچ لکھوں گا تو میرا یہ جہان خراب ہو جائے گا, اور اگر میں جھوٹ لکھوں گا میرا وہ جہان خراب ہو جائے گا. خوبصورت بات. میں نہیں لکھوں گا. کیا بات ہے.